مجھے یقین ہے کہ یہ کنٹمپٹ تو بڑی کنٹیومیشس ہوئی ہے اور برہنہ قسم کا جو ہے تضحیق ہوئی ہے سپریم کورٹ کی. اس میں تو کوئی شائبہ نہیں ہے کیونکہ پہلی شرط یہ تھی کہ انہیں شفا انٹرنیشنل لے جایا جائے اور جو نہیں لے جایا گیا اور یہ ان کا جو بہانہ کہ جی وہاں جو ہے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کا کوئی وہ ہو گیا تھا تو یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ ڈاکٹر فیصل کو وہ 5 گھنٹے لے گئے اور شفا انٹرنیشنل میں انہیں بٹھائے رکھا. او بھائی اگر ڈاکٹر فیصل کو آپ لے جا سکتے ہو تو پھر عمران خان کو لے جانے میں کون سی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ اس کے لیے سیکیورٹی ہیزرڈ ہو جاتا ہے. سو اس لیے یہ تو بالکل غلط تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے دن ہی انشاءاللہ جب ہماری پٹیشن لگے گی تو یہ ان کو کمپلائنس کرنا پڑے گی کیونکہ ان کی نظر ثانی کی درخواست اس وقت تک نہیں سنی جا سکتی جب تک اس حکم پر پہلے عمل درآمد نہ کیا جائے. یہی قانون ہے. تو اس لیے پہلے ہی دن میں سمجھتا ہوں کہ اس دن یہ کہیں گے کہ شفا انٹرنیشنل میں ابھی لے کر جائیں اور اس کی کمپلائنس کریں. کیونکہ دیکھیں اگر پمز کا بھی دیکھیں تو پمز میں بھی جو ریڈیولوجسٹ نے انہوں نے جو پرپوز کیا تھا انہوں نے کہا سی ٹی ڈی کروائیں, ان کا اسکین کروائیں. سی ٹی اسکینز جو ہوتے ہیں سی ٹی اسکین کی مشین ہی خیر سے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں وہ خراب تھی, 4 سال سے خراب ہوئی بھی ہے. تو مجھے بتائیں سی ٹی اسکین نہ ہو سکے تو پھر جو ہے آپ کو کیسے اس کی عارضہ قلب کے بارے میں آپ کو ہو سکتا ہے. خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے بہنوں کے ذریعے جو بتایا کہ یہ مجھے مورسی کی طرح مارنا چاہتے ہیں. ایک تو دیکھیں یہ جب آپ ہیومن کانٹیکٹ سے کسی کو مانے کر دیتے ہیں, کیونکہ خان صاحب بہن کو مل کے کہا 10 مہینے کے بعد مجھے فیملی سے ملنے دیا جا رہا ہے, 10 مہینے سالٹری کنفائنمنٹ. تو اس سے وہ کہتے تھے کہ میرے ذہن میں سینسیشن ہوتی ہے, میرا بلڈ پریشر جو ہے فلکچویٹ ہوتا ہے اور ان کی جو یہ عارضے تھے یہ خدا نہ خواستہ جان لیوا ہو سکتے ہیں. اس لیے ان کا جو ہے وہ سی ٹی اسکین بھی ضروری تھا کروانا. اور دیکھیں ریٹینا اسپیشلسٹ کا عالم دیکھیں, 6 مرتبہ پہلے لے کر گئے ہیں انہیں پیمز میں صرف وہ آنکھ کی عارضے کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں جی آپ کون سے ڈراپس لے رہے ہیں. او بھائی مجھے پوچھیں کہ کیا ڈراپس کا نام کیا ہے, کوئی پیشنٹ جانتا ہے کہ اس ڈراپ کا نام کیا ہے؟ تو بہن نے کہا ڈاکٹر عظمیٰ چونکہ ڈاکٹر, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ اس سے پوچھ رہے ہیں, آپ اپنا دیکھیں کہ آپ نے کیا پرسکرائب کیا تھا اور کیا جو ہے ان کو ڈراپس دیے تھے, ان کا افاقہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ عالم تھا پمز کا. اور وہ ڈاکٹر عظمیٰ نے بڑا واضح کہا کہ یہ ادھر ادھر کر کے تو وقت صرف گزار رہے تھے, پورا کر رہے تھے. سو یہ تو یقینی ہے کہ تضحیق ہوئی ہے. اب پرائم منسٹر کا جانا ٹھہر جاتا ہے اگر وہ ریزسٹ کرتا ہے جس طرح ہم نے ریزسٹ کیا تھا تو یوسف رضا گیلانی کو گھر جانا پڑ گیا تھا. صرف 5 سیکنڈ کی سزا ہوئی تھی توہین عدالت میں اور سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو اٹھا کے پرے مارا تھا. اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے, یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو کیا شہباز شریف تو جینون یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. اس کا تو مینڈیٹ تھا یوسف رضا گیلانی کا, وہ تو جینونلی الیکٹڈ وزیر اعظم تھا. اور وہ اس لیے بھی جینونلی الیکٹڈ تھا کیونکہ بی بی کی شہادت کے بعد جو ہے وہ مشرف کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہا تھا. وہ ایک سمپتھی ویو آئی تھی بہت زیادہ عوام کے نظر میں اور وہ کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا ہے. تو جینون اگر پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جا سکتا ہے تو جعلی وزیر اعظم کو کیوں نہیں گھر بھیجا جا سکتا؟ سوال ہے کہ جو ہم انفارمر ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ کنٹمپٹ ہوتی ہے کنٹیمنر اور کورٹ کے درمیان ہوتا ہے. یہ جو توہین کرنے والا ہے, جس کی توہین ہوئی ہے, یہ ان کے درمیان ہوتا ہے. دوسرا شخص جو ہم ہیں یا آپ کوئی بھی انفارمر ہوتا ہے. تو اگر وہ سمجھتی ہے سپریم کورٹ کہ یہ مزاحم ہوا ہے محسن نقوی تو اس کو بھی سزا ہو جائے گی, وہ کیفر کردار تک پہنچے گا. تو ہماری جو اگر تساہل ہو گیا ہے تو وہ اس کا پورا کر دیں گے. لیکن ہماری جو وکیل صاحب کی, میں تو خیر اس وقت نہیں تھا اس وقت میں مشاورت میں, لیکن جو میں نے یہاں کیا ہے جن کا ثبوت ہمیں میسر آیا کہ انہوں نے مزاحمت ہوئی ہے, مزاحم ہوئے ہیں, جنہوں نے اخباری بیان دیے, جنہوں نے ٹیلی ویژن پر پروگرام کیا, جنہوں نے جو ہے ٹاک شوز میں پروگرام کیا,
ان کے البتہ ثبوت کے ساتھ کہ انہوں نے obstruct کی ہے اور انہوں نے جو ہے ڈیفائنس کی ہے اور انہوں نے توہین عدالت کی ہے، تو ان کو فریق بنایا گیا.